इलेक्शन कमीशन अदालत ने क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए? आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया, आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। उससे पहले वीडियो चली, आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की, तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम ने कौम से खिताब में इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। कहा, सेनेट इलेक्शन में पैसे बांटने की वीडियो की तहकीकात क्यों नहीं की? इलेक्शन कमीशन ने वोट बेचने वाले मुजरिमों को बचा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट की मुखालिफत की। बताएं, सेनेट इलेक्शन से जमहूरियत ऊपर गई या नीचे? हमें पता तो चले कि हमारे जो 15-16 लोग बिके हैं वो कौन हैं? इन्होंने पैसा चलाना था, इसीलिए खुफिया बैलेट की हिमायत की। हम तो सेनेट में अक्सरियत में आ गए हैं, हमने पूरी नशिस्तें ली। अपोजिशन ने सारा जोर हफीज शेख की नशिस्त पर लगाया। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसों से लोगों के ज़मीर खरीद रहा था। क्या आइन चोरी करने की इजाजत देता है? मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान का बड़ा ऐलान। कौम से खिताब में कहा, कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले रहा हूँ, नाकाम रहा तो अपोजिशन में चला जाऊंगा। चोरी छुपे पैसे लेकर वोट किसी और को देने वालों से कहता हूँ कि खुलकर मुखालिफत करें। एतमाद का वोट ना मिला तो अपोजिशन में बैठूंगा, क्योंकि मेरा मकसद करप्ट लोगों को बेनकाब करना है। पीडीएम वालों को कहता हूं, इख्तिदार गया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक सांस है करप्ट अनासिर का मुकाबला करता रहूंगा। लोग करप्शन करने वालों के खिलाफ बाहर निकलते हैं, करप्शन का पैसा बचाने के लिए नहीं, मैं लोगों को बाहर निकाल कर दिखाऊंगा। क्या आप अपने मुल्क को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं या इन चोरों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं? वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पर पैसा बनाते हैं और बैरून मुल्क पैसा भेजते हैं। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसका पैसा करप्शन करके मुल्क से बाहर भेजा जाए। आम शहरी का हाल देखें और वीआईपीज़ का हाल देखें, जमीन आसमान का फर्क है। जब बड़े डाकू जेलों में होंगे उस वक्त पाकिस्तान अच्छा मुल्क बनेगा। किसी रिश्तेदार को बड़े ओहदे दिए ना मेफेयर जैसे घर बनाए। सरकारी खजाने से सिर्फ सफर और सिक्योरिटी के अखराजात के अलावा एक पैसा नहीं लेता। ट्रैवल पर भी कम से कम अखराजात किए। अब अदम एतमाद का फैसला आप नहीं हम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अदम एतमाद कब और कहां होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तीर अंदाजी। कहा, सबसे पहले पंजाब को बचाना है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हमने साबित कर दिया कि ये हाउस इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता। अब कठपुतली तमाशा और ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। एतमाद का वोट हार छुपाने का बहाना है। इमरान खान पहले असेंबली तहलील करने से भागे, अब नया शोशा लाए हैं। हमने दुनिया को दिखा दिया कि आपको मुस्तरद कर दिया गया है। इस हुकूमत को अब कोई नहीं बचा सकता। ये हुकूमत के इख्तिताम की शुरुआत है। हमने पैसों की बुनियाद पर नहीं, सियासत, ज़मीर और ताल्लुकात की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा। पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया। सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है। नून लीग के टिकट के वादे पर सेनेट में लोगों ने पीडीएम को वोट दिया। मरियम नवाज का दावा, कहा वोट को इज्जत दो का बयानिया आज सर चढ़कर बोल रहा है, बाकी सब दम तोड़ गए। नवाज शरीफ ने अवाम की ताकत और तुमने एक पेज पर इन्हिसार करके इलेक्शन लड़ा और हार गए। नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर हुकूमत के ईवान हिला दिए। आज 22 करोड़ अवाम झोलियां उठाकर इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं। इतनी सी भी शर्म आप में होती तो जो वेडूस थे उसके बाद गिलानी घर से ना निकलता। तो सिंध की तरक्की के हवाले से, सिंध के फंड के हवाले से आपने गुफ्तगू की है। हम आपसे पूछेंगे कि सिंध का पैसा आपने कहां पे इस्तेमाल किया? सिंध की तरक्की का पैसा जरदारी की करप्शन की नजर हो गया। हर गुजरते दिन के साथ ये खुद को बेनकाब कर रहे हैं। मुराद सईद कहते हैं, बेशर्मी की इंतहा है। वोटों की खरीदारी की वीडियो पर गिलानी को घर से नहीं निकलना चाहिए था, मगर ये जश्न मना रहे हैं।
صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا. اجلاس 6 مارچ دن 12:15 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے. وزیر اعظم آئین کے آرٹیکل 91(7) کے تحت اعتماد کا ووٹ لیں گے. وزیر اعظم عمران خان کا اتحادیوں سے رابطہ. سربراہ MKM پاکستان خالد مقبول صدیقی اور قاف لیگ کے چوہدری پرویز الہی کو فون. سینٹ انتخابات سمیت اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے فیصلے پر مشاورت. وزیر اعظم نے سینٹ نشستوں پر حمایت اور ووٹ کا شکریہ ادا کیا. سب سے پہلے PTI اور خان صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے نامنیٹ کیا. صادق سنجرانی ہی چیئرمین سینٹ کے لیے حکومت کے امیدوار ہوں گے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ. چیئرمین سینٹ نے کامیابی کے لیے رابطے شروع کر دیے. اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو فون. قاف لیگ نے حمایت کا یقین دلا دیا. صادق سنجرانی کی سینیٹر سراج الحق سے ملاقات. چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں جماعت اسلامی کی حمایت مانگ لی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے پنجاب کے اراکین قومی اسمبلی سے رابطے شروع. آج عشائیے پر مدعو کر لیا. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی انتخابی مہم کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں گے. وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات. ملک کی مجموعی داخلی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. ملاقات میں DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے. کرونا کیسز سامنے آنے پر PSL 6 ملتوی. PCB حکام کی پریس کانفرنس. کہا الزام تراشی یا بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتے, اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے. PSL ملتوی ہونے سے سب کا نقصان ہوا. فرنچائز سے مشاورت کے بعد ایونٹ ملتوی کیا. ہمارے لیے مایوسی کی بات ہے جو کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے. اب ہمارا مقصد کھلاڑیوں کو بحفاظت واپس روانہ کرنا ہے. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. لاہور قلندرز کے ٹام ایبل کو کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. اربوں روپے کی سرمایہ کاری مگر PSL انتظامیہ اور PCB کی غیر ذمہ داری. کھلاڑیوں اور عملے کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے مناسب اقدامات نہ کیے. جس ہوٹل میں کھلاڑیوں کا قیام تھا وہاں شادی کی تقریبات ہوتی رہیں. لوگوں کو لفٹ میں آتے جاتے دیکھا گیا. استنبول میں افتتاحی تقریب پر بڑی رقم لگا دی مگر کھلاڑیوں کو SOP سے آگاہ کیا, نہ ہی ٹیم مالکان کو اعتماد میں لیا. راشد لطیف کہتے ہیں PCB حکام کی غلطی کا خمیازہ پوری قوم بھگتے گی. شائقین کرکٹ بھی مایوس. ٹویٹر پر آوازیں بلند. کوتاہی کے ذمہ دار افراد کو عہدوں سے فارغ کرنے کا مطالبہ. ہر سال $1 ٹریلین غریب ممالک سے چوری ہو کر ٹیکس ہیونز میں چلا جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے عالمی سطح پر ویکسین کی مساویانہ فراہمی ضروری ہے. امیر ملکوں نے کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے وسائل کا استعمال کیا. زندگیوں کو بچانے کے ساتھ معیشت کی بحالی بھی ضروری ہے. اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا بند کیا جائے. دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے پاکستان اور ترکی مل کر کام کر رہے ہیں. اقتصادی تعاون تنظیم کے ورچوئل اجلاس سے عمران خان کا خطاب. زرعی ترقیاتی بینک کے صدر کی تقرری سے متعلق کیس. نیب نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو طلب کر لیا. ذرائع کا کہنا ہے نیب نے سابق وزیر خزانہ سے تفتیش کے لیے وزارت خارجہ کو خط لکھا جو پاکستانی ہائی کمیشن برطانیہ کو موصول ہو گیا. خط میں کہا گیا کہ ہائی کمیشن اسحاق ڈار کو اپنے آفس میں طلب کرے اور ان سے 15 مارچ کو شامل تفتیش ہونے کی یقین دہانی لی جائے. آمدن سے زائد اثاثے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف نیب لاہور متحرک. 10 مارچ کو طلب کر لیا. نیب لاہور کی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سے پراپرٹیز کی تفصیلات طلب. سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے قریب کیپٹن صفدر کے نام فلاور مل. معاوضہ مال پر مریم نواز کے نام 337 کنال 12 مرلہ اراضی. معاوضہ بدو میں 62 کنال 2 مرلہ اراضی کی تفصیلات بھی طلب. ذرائع کا کہنا ہے کہ تحصیل رائیونڈ میں 200 کنال. سندر روڈ پر مریم نواز کے نام 109 ایکڑ اراضی بھی مانگی گئی. تفصیلات بھی شامل. کیپٹن صفدر کے نام تحصیل رائیونڈ میں 42 کنال اراضی کی تفصیلات بھی طلب. نوٹس میں صفدر آوان کے اہل خانہ، بے نامی دار اور مبینہ فرنٹ مین کے نام بھی شامل.
آرمی چیف سے جرمنی کے سفیر کی ملاقات، خطے کی صورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال، افغان امن عمل پر بھی گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان جرمنی سے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ آرمی چیف نے پاک جرمن اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 5ویں سیشن کو سراہا اور باہمی تعلقات میں مزید بہتری کی امید ظاہر کی۔ جرمن سفیر نے پاکستان کے خطے میں امن و استحکام کے اقدامات کو سراہا۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کا پیپلز پارٹی کے ایم این اے جاوید شاہ اور مشیر نواب وسان سمیت 25 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ عدالت نے حکم جی ڈی اے کی درخواست پر دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں ملزمان نے ہمارے کیمپ پر حملہ کیا تھا لیکن پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا۔ پارٹی سے ہم مایوس ہیں، جو آپ نے جو نمائندے دیے ہیں سینٹ کے لیے، ہم ان لوگوں کو، ان امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ ووٹ جو ہے ان کو میں نہیں دوں گا، باقی رہی جہاں مجھے ضمیر مجھے کہے گا میں وہاں ووٹ دوں گا۔ پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر تحریک انصاف کا 2 ایم پی ایس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ اسلم ابڑو اور شہریار شر کو اظہار وجوہ کے نوٹس جاری، 7 روز میں جواب طلب۔ این اے 75 ڈسکا کے ضمنی انتخاب میں مبینہ دھاندلی، طلبی پر آئی جی پنجاب انعام غنی اور چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک الیکشن کمیشن میں پیش۔ ضمنی انتخاب کے موقع پر امن و امان کی صورتحال کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بریفنگ۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کے سابق افسران کے خلاف تحقیقات، تحقیقاتی اداروں نے اہم شواہد حاصل کر لیے۔ افسران نے رشوت کے طور پر رقم کرپٹو کرنسی کے ذریعے لی۔ محمد علی ایف آئی اے افسران کے فرنٹ مین کے طور پر رقم لیتا تھا۔ یونیورسٹی روڈ پر شو روم کا مالک افسران کے ساتھ کام کرتا رہا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ فورانزک لیب مرضی کی رپورٹ بنا کر دیتا رہا۔ سائبر کرائم سرکل کے کارندے چھاپوں میں شواہد مٹاتے تھے۔ 20 ماہ بعد حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کی نظر بندی ختم۔ مودی سرکار نے 2019 سے نظر بند کر رکھا تھا۔ پاکستان کا بھارت میں اقلیتوں کو درپیش خطرات اور حریت رہنماؤں کی مسلسل نظر بندی پر اظہار تشویش۔ مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ، OIC مبصرین اور عالمی میڈیا کو رسائی دینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عالمی برادری کشمیری قیادت کی فوری رہائی کا مطالبہ کرے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 64 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 13,076 ہو گئی۔ مزید 1,519 کیس رپورٹ، فعال کیس 17,117 ہو گئے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے بریگیڈیئر رائے عاصم مصطفیٰ کا ARY لگونا DHA سٹی کراچی آفس کا دورہ۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے نے تیزی کے ساتھ ہونے والے تعمیراتی کام پر اطمینان کا اظہار کیا اور سراہا۔ چیئرمین ARY لگونا سلمان اقبال اور CEO ARY لگونا یعقوب اقبال بھی ہمراہ تھے۔ ماسٹر پلان پر ماہر آرکیٹیکٹ مارکس ولسن اور علی نقوی کی تفصیلی بریفنگ۔ مارچ 2021 کے وسط میں کرسٹل لگون کے تعمیراتی کام کا آغاز کیا جائے گا۔ ہر لمحہ پرجوش میں ہوں گے آج کے مہمان۔ ہر لمحہ پرجوش بنا دو۔ اور PSL کا سب سے مقبول پروگرام ہر لمحہ پرجوش، آج مہمان ہوں گے PSP کے سربراہ مصطفیٰ کمال اور رہنما انیس قائم خانی، کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ پروگرام میں شامل ہوں گے لیجنڈ راشد لطیف اور تنویر احمد کے کرکٹ پر تجزیے اور تبصرے۔ شفاعت دھاریں گے نیا روپ، لائیں گے کہکہوں کا طوفان۔ پروگرام میں شامل ہوں گی ننھے احمد کی معصومانہ شرارتیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز ہوگا اس بریک کے بعد۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits.
Powered by ARY Sahulat Wallet.